ایک جنگل میں جہاں بہت سارے جانور رہتے تھے وہیں پر ایک ہرن کا خاندان بھی آباد تھا. اب ظاہر خاندان ہے تو کچھ چھوٹے ہوں گے, کچھ بڑے ہوں گے, کچھ بزرگ ہوں گے. انہی ہرنوں میں سے ایک بڑا پیارا سا چھوٹا سا کیوٹ سا ہرن تھا اور وہ اپنے ماں باپ کا بڑا لاڈلا تھا. پیارے بچے اپنے ماں باپ کے لاڈلے بھی ہوتے ہیں نا, امی ابو بڑا پیار کرتے ہیں اپنے بچوں سے. تو اس ہرن کے امی ابو بھی اس ہرن سے بڑا پیار کرتے تھے, اس ڈیر سے بڑا پیار کرتے تھے. ایک رات وہ چھوٹا سا ڈیر آسمان کی طرف دیکھ کر اپنی امی سے کہنے لگا کہ امی آج میں یہ سارے ستارے گننا چاہتا ہوں. امی نے کہا بیٹا ستارے بہت سارے ہوتے ہیں, اسے کاؤنٹ نہیں کر سکتے. کہنے لگا نہیں, اگر ستارے زیادہ ہوتے ہیں تو کوئی بات نہیں, مجھے بھی تو گنتی بہت ساری آتی ہے. یہ کہہ کر اس نے گنتی کاؤنٹنگ کرنا شروع کر دی. 1 2 3 4 5 کرتے 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 1000 تک اس نے گنتی سنا دی اپنی امی کو. امی مسکرانے لگی اور کہنے لگی کہ بیٹا آپ سو جاؤ, رات کافی ہو گئی ہے, آرام کر لو. امی چلی گئی سونے کے لیے. اب وہ لیٹے لیٹے آسمان کے ستاروں کو دیکھے اور انہیں کاؤنٹ کرے, کیونکہ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں نے آج ستاروں کی کیا کرنی ہے, گنتی کرنی ہے, کاؤنٹنگ کرنی ہے. سب سو گئے نا. نہال بھائی یہ چھوٹا سا ہرن اٹھا اور اپنے گھر کے باہر نکلا اور چلتے 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 کاؤنٹنگ کرنا اس نے شروع کر دی. 1 2 3 4 5 6 کرتے کرتے آگے بڑھتا گیا اور کاؤنٹنگ کرتا گیا. اچھا اب اس کی نظر تو تھی آسمان کی طرف. ابھی کچھ ہی آگے بڑھا تھا اور 100 سوا 100 تک اس کی کاؤنٹنگ پہنچی تھی. ایک الو ایک درخت پر بیٹھا ہوا تھا. تو اس آؤل نے جب ہرن کے بچے کو دیکھا کہ رات کے اندھیرے میں یہ نکلا ہوا ہے تو اسے آواز لگائی اور کہنے لگا میاں ہرن کہاں جا رہے ہو. تو اب یہ ہرن کہنے لگا کہ چاچو آؤل میں سارے ستارے کاؤنٹ کروں گا. وہ الو مسکرانے لگا, کہنے لگا ارے بھائی ستارے بہت زیادہ ہوتے ہیں, تم کاؤنٹنگ نہیں کر سکو گے. تو اب اس نے وہی بات ریپیٹ کر دی. کہنے لگا اگر ستارے زیادہ ہوتے تو کیا ہو گیا, مجھے بھی تو گنتی بہت ساری آتی ہے, سناؤ آپ کو. 1 2 3 4 5 6 کاؤنٹنگ شروع کر دی. اب الو نے جب دیکھا کہ بھائی یہ تو تھک ہی نہیں رہا, تو الو نے کہا نہیں نہیں بھائی مجھے دوسرا کام کرنے دو, تم بھلے جاؤ ستارے کاؤنٹ کرو. اچھا جناب, اب وہ لگ گیا پھر سے کاؤنٹنگ پر. آسمان کی طرف نظر اٹھائی اور چلنا شروع کر دیا, کاؤنٹنگ شروع کر دی. کرتے 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 اب جیسے جیسے یہ آگے بڑھتا چلا جاتا, چونکہ رات کا اندھیرا تھا اور رات میں تو آپ کو پتا ہے بالکل سناٹا ہوتا ہے, کوئی شور شرابہ کرنے والا تو ہوتا نہیں ہے. اس کی آواز آہستہ آہستہ تیز ہونے لگی کاؤنٹنگ کی. 709 710 711 712. تو اس کی آواز سن کر قریب ہی ایک چڑیا سو رہی تھی, اس کی آنکھ کھل گئی اور چڑیا نے آواز لگائی کیا کر رہے ہو. تو وہ اپنی بات ریپیٹ کرنے لگا. تو اس نے چڑیا سے بھی اپنی بات ریپیٹ کی اور کہنے لگا آج میں سارے ستارے کاؤنٹ کروں گا. چڑیا کہنے لگی عقل کے ناخن لو بھائی, تم سارے ستارے نہیں کاؤنٹ کر سکو گے, ستارے بہت زیادہ ہوتے ہیں. تو یہ ڈیر کہنے لگا کہ اگر ستارے زیادہ ہوتے ہیں تو مجھے بھی تو گنتی بہت زیادہ آتی ہے, یہ سنو 1 2 3 4 5 6 7 8. پھر اس نے گنتی گننا شروع کر دی. چڑیا بولی ارے میاں یہ مجھے کاؤنٹنگ ماؤنٹنگ نہ سناؤ, مجھے سونے دو, جاؤ یہاں پر شور نہ مچاؤ. اب جب چڑیا سے آگے نکلا تو اب اس نے وہاں سے اپنی کاؤنٹنگ کنٹینیو کی. 711 712 713 کرتے 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 یہ 950 تک پہنچ گیا. 951 952. اب یہ گھبرا بھی رہا تھا کہ کیونکہ اس کے پاس کاؤنٹنگ تو ختم ہو رہی تھی, اسے تو 1000 تک کاؤنٹنگ یاد تھی اور ستارے تو اب بھی آسمان پر بہت سارے تھے. ابھی یہ اسی سوچ میں تھا کہ اچانک سے یہ ایک بڑے سے پتھر سے ٹکرا گیا اور اسے ایک گہری چوٹ لگ گئی. اب یہ جو چوٹ اسے لگی یہ بڑی خطرناک لگی تھی. اس کی ہڈی فریکچر ہو گئی. اب اسے بہت زور کی چوٹ لگی تھی اور اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی تھی. درد کی شدت بھی بہت زیادہ تھی. اب یہ انتظار کرنے لگا کہ کون آئے اور اس کی مدد کرے. جب صبح ہوئی امی ابو نے تلاش کیا کہ بھائی ہمارا چھوٹا سا کیوٹ سا ہرن کہاں گیا. اب سارے جنگل میں شور اٹھ گیا کہ ہرن کا بچہ غائب ہے, ہرن کا بچہ غائب ہے. اس سے پوچھا اس سے پوچھا, اب اس الو کے کان تک بھی آواز پہنچی. اب وہ آؤل کہنے لگا کہ میں نے رات کو ایک ہرن کو دیکھا ہے جو جنگل میں اس طرف جا رہا تھا اور وہ ستارے کاؤنٹ کر رہا تھا. میں نے اسے منع بھی کیا کہ تم ستارے کاؤنٹ نہیں کر سکو گے, لیکن وہ نہیں مانا اور آگے بڑھ گیا. اب امی ابو اس کی تلاش میں پورے جنگل میں مارے مارے پھرے. شام کو جا کر اس ڈیر کو امی ابو نے تلاش کیا, دیکھا کہ جناب یہ تو کافی زخمی ہے. اسے اٹھا کر گھر لائے اور اس کی مرم پٹی کی, اس کا علاج کیا. اب اس بچے کو سمجھ آ گئی تھی
کہ جو میرے امی ابو اور دیگر میرے بڑوں نے منع جو کیا تھا، اگر میں اس کی ضد نہ کرتا تو آج مجھے چوٹ نہ لگتی. اگر وہ رات کو نہ نکلتا، اپنی امی کی بات مان کر سو جاتا، تو اسے یہ وہ چوٹ نہ لگے. نہیں لگتی. اور ویسے بھی یوسف بھائی وہ تارے گن نہیں سکتا تھا. ہاں، کاؤنٹنگ، ظاہر ہے کہ وہ کاؤنٹنگ پوری ہو ہی نہیں سکتی تھی. تو ہمیں اس کہانی سے کیا سیکھنے کو ملا؟ کہ ہمیں اپنے بڑوں کی بات ماننی چاہیے. ہمیں اپنے بڑوں کی بات ماننی چاہیے. احمد رضا بھائی، ہمیں ضد نہیں کرنی چاہیے. نہیں کرنی چاہیے. امی ابو ہمیں اگر کوئی چیز سمجھاتے ہیں تو ہمیں اس بات کو مان لینا چاہیے، سمجھ جانا چاہیے. بہت سارے بچے ایسے ہوتے ہیں جو اپنے امی ابو کی بات نہیں مانتے، اپنے بڑوں کا کہنا نہیں مانتے، اپنے استادوں کی بات نہیں مانتے. تو ہمیں ایسا ہرگز بھی نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ہمارے جو بڑے ہوتے ہیں نا، جی ان کو بہت سارا تجربہ ہوتا ہے. نیال بھائی، ان کی جیسے جیسے عمر بڑھتی چلی جاتی ہے، ویسے ویسے ان کے تجربے میں بھی اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے. جی. تو انہوں نے بہت ساری چیزیں اپنی زندگی میں دیکھی ہوتی ہے، اسی چیزوں کی روشنی میں ہی وہ ہماری تربیت کر رہے ہوتے ہیں. وہ ہمیں بتا رہے ہوتے ہیں کہ بیٹا یہ صحیح ہے، یہ نہیں ہے، یہ کرنا چاہیے، یہ نہیں کرنا چاہیے. تو ہمیں اپنے بڑوں کی بات ماننی چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اپنے بڑوں کا باادب بنائے اور ہمارے بڑوں کی بات مانتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے.